ان 15 سالوں میں اگر جانے یا انجانے میں مجھ سے کسی کے حق میں کوئی دل آزاری والا معاملہ ہو گیا میری کسی بات سے، کسی جملے سے، بشرطے کہ وہ حق گوئی نہ ہو، ادر دین حق گوئی، تو میں سب سے کیمرے کے اوپر معافی مانگتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف بھی کر دیں گے اور میری قبر و آخرت کے لیے دعا بھی کریں گے۔ 101 دنوں کی قید، 101 دنوں کی اسیری اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی عباسی نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس پوڈ کاسٹ میں ایک حوالہ دیا، کوئی خود بات نہیں کی، اور وہ حوالہ عیسائی برادری کی طرف تھا، یعنی مذہبی حوالہ تھا۔ اس حوالے کو اچھالا گیا اور پھر اس حوالے پر FIR درج ہوئی، اور انجینئر محمد علی مرزا جو معروف مذہبی اسکالر ہیں، جن کی گفتگو کا آغاز درود پاک سے ہوتا ہے اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور جن کے لاکھوں فالورز ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے جنہوں نے یوتھ کو جوڑا، اور جن کی اپنی زندگی میں نہ پیسہ، نہ جتھا، نہ چندہ، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی مزار، نہ کچھ، اور جو ایک طرح سے اسلام کی پرچار کرنے والے تھے، اسلام کو آگے پہنچانے والے تھے، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں اس ملک میں کہ ہمارے مذہبی علماء، ویسے تو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے، میرے جیسے گناہ گار کی بھی ریڈ لائن ہے، میں اور میری 7 نسلیں ان پر قربان، ختم المرسلین، آخری نبی، آخری انسان تک کے نبی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، مجھ جیسا گناہ گار بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ان کا نام آتا ہے تو دل کرتا ہے سب کچھ قربان کر دیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا معروف مذہبی اسکالر، ان پر یہ الزام لگا۔ خیر اس پر بعد میں آتے ہیں، پہلے بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 25 اگست کو 3 MPO کے تحت پہلے گرفتار کیا گیا، پھر انہیں جیل میں بھجوا دیا گیا، پھر انہیں حافظ آباد جیل شفٹ کر دیا گیا، پھر جیلم کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا، یہاں سے کیس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مطلب FIA کو منتقل ہوا، انہیں پھر عدالت میں پیش کیا گیا، 7 روزہ ریمانڈ ملا، اور 7 دنوں کے بعد بلکہ 1 آدھ دن ریمانڈ میں رہتا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا، اور پھر وہاں سے 101 دنوں کے بعد، یعنی اس ٹوٹل جو جتنا یہ سفر ہے اس میں 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو آج ضمانت ملی۔ اور اسی دوران جو FIA نے یا NCCIA کے افسر نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا کہ ہمیں گائیڈ لائن دی جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا ہے، یا جو کچھ کہا ہے، یا جو حوالہ دیا ہے ایک پوڈ کاسٹ میں، اس پر ان پر یہ الزام یا یہ مقدمہ یا یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ آ گیا کہ ان کا جرم تو بہت سنگین ہے اور یہ مقدس ہستی کے توہین کے مرتکب ہوئے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ اسی دوران قرآن بورڈ کا بھی ان کے خلاف فتویٰ آ گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوئر کورٹ میں ان کی ضمانت مسترد بھی ہوئی، اور پھر انہوں نے 3 جگہ پہ ہائی کورٹس میں 3 مختلف درخواستیں دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے خلاف درخواست دی کہ اسلامی نظریاتی کونسل فتویٰ دینے کی مجاز نہیں ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف فتویٰ دے۔ تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی کیس سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس قرآن بورڈ کے خلاف ہے کہ قرآن بورڈ کا کام قرآن کی اشاعت ہے، نہ کہ فتوے دینا، اور FIA یا NCCIA کے خلاف کہ انہوں نے بنا نوٹس، بنا تحقیق، بنا تفتیش مجھے گرفتار کیا، لہٰذا یہ کیس بھی ختم کیا جائے۔ اور پھر ان کی ایک درخواست ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں، جہاں سے آج انہیں ضمانت ملی، اور جسٹس صداقت علی عباسی نے ان کو ضمانت دی۔ تو یہ تھا ایک پس منظر مختصر سا خلاصہ سا انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کا۔ اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزام لگا، اور یعنی مقدس ہستی کی توہین کا الزام لگا، مطلب توہین رسالت کا الزام لگا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مذہبی اسکالر جو دین کو آگے پہنچا رہا ہے، جس کے لاکھوں فالورز ہیں، جس سے یوتھ جڑی ہوئی ہے،
اور جو درود سے بات اپنی شروع کرتا ہے اور جس کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں، اس پر یہ الزام لگا۔ اب اس انجینئر محمد علی مرزا کی آپ کچھ یعنی کلمات سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان کی جو تلخ لہجہ ہے اس سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان کے جو انداز گفتگو سے آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں، اس حوالے پر اعتراض کر سکتے ہیں جو حوالہ انہوں نے دیا، لیکن یہ تو سراسر غلط اور بے بنیاد اور بلا جواز الزام تھا کہ وہ اس توہین کے مرتکب ہوئے ہیں یا انہوں نے توہین کی ہے۔ کوئی مذہبی عالم سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں بہت دفعہ کہہ چکا اس دوران اور اپنے علماء کرام سے درخواست کر چکا، خاص طور پر مفتی حنیف قریشی صاحب، ابتسام الہی ظہیر صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، کیونکہ ان کے میں نے پوڈ کاسٹ کیے تھے، ان سے میں ملا تھا، ان ساروں کے، اور یقین کریں سب کمال کے لوگ اور سب نے کمال کی محبت کی مجھ سے، کمال طریقے سے بات چیت کی، اور ساروں کا میرے دل میں احترام۔ ان ساروں سے میں نے درخواست کی کہ جب اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر عالم دین اس پر بھی توہین کا الزام لگ سکتا ہے تو نیچے کیا بنے گا؟ اور یہی وجہ ہے اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب چونکہ جیل سے ہو کر آ گئے ہیں، اڈیالہ جیل میں بھی رہے ہیں، اور ان کے وکیل سے بھی میری بات ہوئی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے انڈائریکٹ بھی بات ہوئی، تو وہ بھی حیران اور پریشان تھے کہ ہماری جیلوں میں کتنے توہین مذہب اور کتنی مقدس ہستیوں کے توہین کے الزام میں لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کا کیس ہی نہیں چلتا، جو سالوں سے جن کی پہلی پیشی بھی نہیں ہوئی، وہ بھی لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی برا حال ہے۔ تو اور ان میں جتنے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، ابھی تو کئی گروہ بھی سامنے آ گئے جس میں ایف آئی اے، جس میں اور لوگ تھے جو لوگوں کو پھنساتے تھے اس توہین مذہب میں۔ تو جتنے لوگ جیلوں میں ہیں ان میں سے اکثریت، یقین کریں ذرا تحقیق کر کے دیکھیں کہ ان کا کوئی قصور ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر ایک مذہبی عالم پر، مذہبی اسکالر پر یہ الزام لگ سکتا ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ پہلی بات۔ دوسرا، جو ایف آئی آر دینے والا ہے، جس نے ایف آئی آر کٹوائی، اس کا کردار، اور جس نے ایف آئی آر کاٹی اس کا کردار، اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ اب کیس چلے گا تو پتہ چل جائے گا۔ پھر جیلم پولیس کا کردار بھی کوئی کمال کا نہیں رہا، جیلم پولیس نے جس طرح انہیں گرفتار کیا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ایف آئی اے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچ گئی۔ بھائی کیوں؟ آپ میرٹ پر تحقیق کریں اور عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا کیس ابھی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور وہی پوچھے گا کہ آپ کا یہ دائرہ کار ہے کہ کسی شخص کے خلاف آپ فتوے دیں۔ اور پھر 2-4 علماء، میں نام نہیں لیتا، ایک عالم ہے جو مختلف حکومتی عہدوں پر بھی رہے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، بڑا اہم کردار ہے اس حوالے سے کہ یہ فتویٰ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف